جائیں. اچھا یہ امتحان آپ لوگوں کا نہیں ہے، اصلاً میں امتحان میرا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے 32-33 دن ایک کوشش کی ہے، تو جو سب سے بنیادی چیز وہ سکھانے میں ناکام ہوں یا کامیاب ہوں. ایسے اللہ کا شکر ہے ہمارے اس راستے میں ناکامی تو ہے ہی نہیں. تو اصل کامیابی تو استاد کی یہ ہے کہ اس کے شاگرد ہو نا کیسا بھی ہو اس کو پڑھا دے. ہمارے مولانا نذیر صاحب تھے ادھر فیصل آباد کے عالم تھے، جامعہ امدادیہ والے. تو ان کا ایک بیٹا تھا بیچارہ مینٹلی خاصا کمزور تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو پوری درس نظامی کتابیں پڑھا کے عالم بنا دیا. حالانکہ اسپیشل چلڈرن جس کو کہ لوگ شاید وہ میٹرک کبھی نہ کر پائے، انہوں نے اس کو عالم بنا دیا پڑھا کے. تو یہ اصل میں استاد کا بھی کمال ہوتا ہے کہ پڑھنے والا کیسے ہی ہو. ہم نے اپنے استاد دام برکاتم کو دیکھا، استاد دام برکاتم العالیہ کے بعد دنیا کا جو طالب نہیں چل سکا وہ بھی آگے چل گیا. تو یہ استاد کا کمال ہوتا ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا اس میں. تو پہلا کام کیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ حضرات نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے آئیے گا. سب سے پہلے اب آ جائیے جو آپ کے پاس عنوان ہے کہ دورہ تفسیر قرآن 2022 رمضان مبارک کا اگر نام لکھ دیں رابطہ نمبر تو بڑی مہربانی ہوگی آپ حضرات کی، ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، اب یہ میں بولتا چلا جا رہا ہوں جاؤں گا، آپ حضرات اس میں ساتھ ساتھ اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھتے چلے جائیں. جلدی جلدی ہوتا چلے جائے گا، بعد میں بھی لکھنے کا تھوڑا ٹائم مل جائے گا، لیکن اگر ساتھ ساتھ میں ہوتا جائے تو آسان ہے. سب سے پہلا سوال یہ کہ رب کے 5 مفہوم تحریر کریں. یہ تو متعدد مرتبہ پر آ چکا کہ رب ہمیں کسے کہتے ہیں. مجھے بولنے کی اتنی عادت ہوگی، مجھے بڑی مشکل سے اپنے کو روکنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر بریک لگانے کی نا مشکل سے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے، تو بوڑھے کی بریک بھی بوڑھی ہو جاتی ہے، تو بریک بھی مشکل سے لگتی ہے. تو رب کے 5 مفہوم تحریر کریں، لکھنا شروع کر دیں اس کے اوپر. یعنی رب 5 چیزیں جو آتی ہیں. اچھا اس میں سے ایک آ رہا ہے، 2 جتنی چیزیں آ رہی ہیں بس لکھتے جائیں آپ اس کے اوپر. اچھا جی، اچھا یہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو سب سے پہلے دار و مدار کیا گا آپ نے رب کس کو جانا. اور قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے. آ جائیے اب بڑے اچھے وقت پر ہیں. دوسرا ہے رب کا لکھ لیا آپ لوگوں نے، رب کا لکھ لیا. دیکھیں ہم نے اگر دور تفسیر پڑھا ہے تو ہمیں رب کے 5 مفہوم آنے چاہیے تھے. لکھ لیا. دوسرا سوال ہے عبادت کن 4 ارکان کے مجموعہ کا نام ہے. تو یہاں پر بھی ہماری گاڑی پھنسی ہوئی آج کل بھی میں عرض کر رہا تھا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں عرض کر رہا تھا نا کہ جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کرو، تو کاروبار کیوں کرتے ہو. عبادت کن 4 ارکان کے مجموعہ کا نام ہے. 4. اچھا اس میں جتنے آئے لکھ دیجئے گا. تیسری بات یہ تھی کہ ہدایت کا لفظ کن 3 مفہوم پر بولا جاتا ہے. ہدایت کا لفظ یاد آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو نا. ہدایت کن 3 چیزوں پر بولا جاتا ہے. چوتھا ہے قبولیت دعا کی 5 قسمیں کون سی ہیں. ہدایت کن 3 چیزوں پر بولا جاتا ہے. قبولیت دعا کی 5 قسمیں کون سی ہیں. بتایا تھا کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو قبول ہونا اس اعتبار سے. سوال نمبر 4، قبولیت دعا کی 5 قسمیں کون سی ہیں. قبول ہوتی ہے لیکن قبول ہونے میں
آخر میں یہ کرنے کے بعد جب ٹائم ختم ہوگا تو میں ہر ایک کا صحیح جواب بتاؤں، اسی لیے مارکنگ بھی آپ لوگوں نے خود کرنی ہوگی، مارکنگ آپ لوگ خود کریں گے، بے شک 85 میں 85 لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، خود کریں گے مارکنگ۔ چلیے گا حضرت، سوال نمبر 5، ایمان کن 3 چیزوں سے مل کر اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوتا ہے؟ ایمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آسان ہے۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ اگر ایمان سمجھ میں آ گیا تو کفر تو کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے، تو کفر کی تعریف کیا ہے؟ اور اگلا سوال یہ کیا ہے، کیا کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری ہے؟ وہ ایمان لانے کے لیے تو پورے دین کو ماننا ضروری ہے نا، تو کیا کافر ہونے کے لیے بھی پورے دین کا انکار ضروری ہے؟ لکھ دیں یار اب تو۔ سوال نمبر 6 کیا تھا؟ کفر کی تعریف کیا، کفر کیسے کہتے ہیں؟ منافقت کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ 2 قسم بتائی تھی منافق کی، بالکل شروع سورہ بقرہ میں آغاز میں آیا تھا کہ 2 قسم کے منافق ہوتے ہیں۔ حکم کے اعتبار سے میں بتا دوں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ایک منافق وہ ہے جو جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا، اور ایک منافق وہ ہے جو بالآخر جہنم سے نکل آئے گا، لیکن اس کا نام کیا تھا؟ آسان ہے بہت، اب یہ اتنی بات میں نے عرض کر دی نا تو خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ منافق جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا کون سا منافق ہو سکتا ہے، اور منافق جو بالآخر کبھی نہ کبھی نکل آئے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یاد آ گیا نا؟ سوال نمبر 7، منافقت کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ سوال نمبر 8، کفر کی کم از کم 5 اقسام ذکر فرمائیں، بتایا تھا میں نے آپ کو، تو آخری ابھی آپ لوگوں سے میں نے سورہ محمد میں کل پڑھ رہے تھے، سورہ محمد یاد آ گیا؟ کل سورہ محمد پڑھ رہے تھے، اس میں میں نے 6-7 قسمیں بتائی تھیں، یاد ہے نا؟ وہ 6-7 والی، ٹھیک ہے میرے زبان پہ آئی نہ جائے۔ کی 5 اقسام ذکر فرمائیں، لکھ لیں اس کو بھی، آ جائے جی، چاہیے تھا ادھر دینا، بس ٹھیک ہے، اوپر بیٹھ جائیں، آپ اوپر بیٹھ کے لکھ لیں۔ کون سا سوال ہو گیا؟ 8واں ہو گیا۔ سوال نمبر 9، صبر کی 4 قسمیں لکھیں اور بتائیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے کون سے صبر پر ہیں؟ یاد آ گیا نا؟ یہ بڑا کریٹیکل تھا، اس کی دہرائی نہیں ہوئی، ویسے میں نے ویسے بتایا تو ہے، 2-3 دفعہ بتایا تھا درمیان میں، لیکن دہرائی نہیں ہوئی، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آ جائے گا یاد۔ سوال نمبر 9 ہے، صبر کی 4 قسمیں لکھیں اور بتائیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کون سے صبر پر ہیں؟ اچھا، چونکہ جگہ کم ہے تو آپ 4 لکھ کر نا جس وعدے پہ اللہ جس پر اللہ کے وعدے ہیں اس کو صرف سرکل کر دیں، ٹک کر دیں یا سرکل کر دیں، پتہ چل جائے گا جی اس پر اللہ کے وعدے۔ جی لکھ لیا۔ سوال نمبر 10، حقیقت شکر کن 3 چیزوں کا نام ہے؟ یہ بتایا تھا، اس کی بھی دہرائی ویسے شاید نہ ہوئی، لیکن درمیان میں کئی دفعہ یہ بات آئی ہے، شکر 3 چیزوں کا نام ہے۔ لکھ لیا، حقیقت شکر کن 3 چیزوں کا نام ہے۔ سوال نمبر 11، نصرت خدا بندی کی 4 صورتیں قلم بند کریں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیشہ مدد فرماتے ہیں. مدد فرمانے کس اعتبار سے وہ تو کل بتایا تھا آپ لوگوں کو, یاد آ گیا نا. وہ تو 6 صورتیں بتائیں تھیں, اس میں سے آپ نے 4 لکھنی ہیں. 6 صورتیں میں نے بتائی تھیں, آپ اس کو 4 اس کو لکھ لیجئے گا. اچھا, یہ سارے سوال وہ ہیں جو پچھلی دفعہ دور تفسیر میں بھی تھے, لیکن اگلا جو سوال آ رہا ہے نا وہ میں نے چینج کیا اس دفعہ, کیونکہ میں نے اس دفعہ بہت اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم کی حقانیت کے دلائل پڑھائے ہیں. سوال نمبر 12. سوال نمبر 12, قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل حقانیت کے دلائل کی کم از کم 2 مثالیں تحریر کریں. اب سب سے پہلی دلیل کیا تھی کہ قرآن حکیم کا ایک معجزہ جامعیت ہے, کئی مضامین کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کیا گیا. تو اب آپ اس آیت کا عنوان لکھ دیں جو آپ کو یاد آ رہی ہو, قرآن حکیم کی جامع ترین آیات جو آپ نے پڑھی ہیں. مولانا صاحب جمعے میں کون سی آیت آتی ہے؟ اب اتنا بڑا ریفرنس دے دیا آپ کو, اور کیا رہ گیا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یاد آئی آپ کو؟ جمعے سے نہیں یاد آئی؟ یا اللہ, جس پہ لوگ کھڑے ہو کے سفر ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یار. جامع آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بہت سے مضامین کو اکٹھا کیا ہو. کوئی صرف آپ نے عنوان کا, آیت کا نمبر نہیں بتانا, نہ آیت کا نمبر بتانا ہے, نہ آپ نے سورت کا نمبر بتانا ہے, صرف عنوان بتا دیں کہ جی یہ اس عنوان کے تحت جو آیات آئی ہیں وہ بڑی جامع ہیں. دو مثالیں اس کی دے دیجیے گا. میں نے کیا نا, یہ آپ لوگوں کا امتحان نہیں, میرا امتحان ہے. اسی لیے میں دن چاہ رہا میں بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ سے, تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. دوسرا ہے, قرآن حکیم میں نہایت خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ قانونی اور اخلاقی تعلیمات کو جمع کیا گیا جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے. میں نے کئی جگہ پہ آپ کو بتایا تھا کہ کتنے قرآن حکیم کے اندر احکامات آ رہے ہیں. اچھا, یہ اوور لیپ بھی کر سکتا ہے, پچھلی والی بات یہ والی بات اوور لیپ بھی کر سکتی ہے کہ جی فلانی احکامات میں جامعیت بھی تھی اور ساتھ میں اخلاقی تعلیمات بھی تھی. اوور لیپ بھی کر سکتا ہے یہ, بلکہ لازمی اوور لیپ کرتا ہے. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو اس میں یہ والی چیزیں بھی تھیں, اور علیحدہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. علیحدہ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی میں آپ نے اخلاقی تعلیمات بھی تھیں. اتنے سارے احکامات ایسے گزرے جس میں اللہ تعالیٰ نے قانون کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی بیان کیا. تقریباً جتنے احکامات ہم نے پڑھے قرآن حکیم کے اندر, اس میں یہ بات آ رہی ہے. آگے چلیے گا جی, اوپر کرنے ذرا اس کو بھائی. جی, قرآن حکیم میں مستقبل کی پیشن گویاں دی گئیں جو کہ اسی دور میں حرف بحرف سچ ثابت ہوں. یہ تو بے شان ہے. کل ہی گزری صورت, آج بھی گزری, ابھی سورۃ القمر کے اندر, ابھی گزری سورۃ القمر کے اندر, نہیں گزری؟ اب تو بتا دی, اب کیا رہ گیا. یہ تو بے تحاشا آپ لوگوں نے پڑھ لی. آگے ہے, قرآن حکیم میں پچھلی قوموں کے وہ واقعات بیان کیے گئے جن کو علم وحی کے بغیر جاننا ممکن نہیں تھا. یہ بھی بہت سے انبیاء کرام صاحب کے واقعات, خاص طور پہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران میں نے اس بات کی طرف بہت زیادہ نشاندہی کی تھی کہ یہ واقعات بار بار قرآن حکیم میں کہا گیا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, نوحیہی الیک, اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں.
جی لکھ لیا. قوموں کے وہ واقعات آگے چلیے گا. جی قرآن حکیم میں بہت سے ایسے حقائق کو بیان کیا گیا جن کو اہل کتاب چھپاتے تھے. یہ تو بہت آسان ہے. اہل کتاب کس بات کو چھپاتے تھے؟ کون سی بات تھی جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے؟ قرآن حکیم نے اس کو ظاہر کر دیا. تو آسان سی بات ہے نا یار. یہ تو آپ نے دورہ تفسیر میں نہیں بھی کیا ہوتا تب بھی آپ کو لاجک سے پتہ چل جائے گا. اہل کتاب کون سی بات کو چھپائیں گے؟ اہل کتاب میں ان کی کتاب میں کس کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کو چھپائیں گے کہ یہ مسلمان کو نہ پتہ چل جائے؟ یا اللہ میں کیا رہ گیا. اور بہت سی باتیں تھیں اہل کتاب کی باتوں کو جو چھپا رہے تھے. قرآن حکیم نے اس کو ظاہر کر دیا. جی حضرت یہ آخر میں بتاؤں گا. ابھی میں یہ ابھی آپ لوگ اپنا لکھ لیں. قرآن حکیم میں اس دور کے تمام مخاطبین کو چیلنج کیا گیا لیکن وہ اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے. تو بہت واضح ہے. چیلنج ایک تو کس چیز کا کیا گیا اور بھی بہت سی چیزوں کا چیلنج کیا گیا. جی آگے چلیے گا. اگلا آ رہا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات نے وہ تاریخ ساز انقلاب برپا کیا جس کی مثال کسی تہذیب اور تمدن میں نہیں ملتی. یہ میں عرض کہتا عملی انقلاب جس میں آج تک دنیا ابھی تک ناکام ہے. بہت واضح میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی. ایسی برائیاں ہیں جس کو ابھی تک کا دنیا کا معاشرہ اس کو نہیں نکال سکا. قرآن حکیم نے اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکا. دو مثالیں تو بہت واضح ہیں. اکثر میں اپنے بیانات میں دیتا ہوں. قرآن حکیم نے حکم دیا. ایک تو کل ہی سورہ حجرات میں ہم پڑھ رہے تھے. سورہ حجرات کا بھی حوالہ دے دیا میں نے. چلے اب بتائیں اور کتنا آسان کر دیا میں نے. چلے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے. اب بتایا اور بتا دیا. مولانا یاد آ گیا. سورہ مائدہ میں کون سی آیت پڑھی تھی ہم نے جس میں اللہ نے ایسی چیز کو حرام کیا مسلمانوں کے اوپر اور وہ مسلمانوں کے معاشرے سے نکل گئی جہاں تک آج تک مغرب کا معاشرہ اس میں ناکام ہے. اب تو یار اب کیا رہ گیا؟ سمجھ میں آئی نہیں؟ جی آگے چلیے. قرآن حکیم میں ان حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا جن کو اس دور میں سمجھنا یا جاننا عقل انسانی کے بس میں نہیں تھا لیکن اب جدید تحقیقات سے انسان ان حقائق تک پہنچا ہے. وہ سائنس کی بہت سی چیزیں جو بتائیں تھیں آپ کو وہ تو بہت آسان ہیں. بہت سی چیزیں بیان کی گئی تھی. جی آگے چلیے گا. یہ اللہ میں کیا کروں. جی آگے چلیے گا. کفار اور منافقین کے
اندر کے بھید اور راز کھول کر بیان کیے گئے، جن کو وہ آپس میں مشورے کرتے اور قرآن حکیم اس کو کھول دیتا۔ یہ تو کئی جگہ پہ آئی ہے قرآن حکیم کے اندر، منافقین کی باتیں اور کفار کی بہت سی اندر کی باتیں۔ وہ میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا آپ لوگوں کو، لاہور کے پادری کا جو مسلمان ہوا، یاد آ گیا؟ ایک پادری کا واقعہ بھی سنایا تھا، اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوا تھا وہ۔ کہ ان کو کیسے پتہ چلا اس بات کا کہ ہم یہ چاہتے ہیں؟ اتنا بڑا ہنٹ دے دیا آپ کو میں نے، پوری بوٹی دے دی آپ کے ہاتھ میں، ہے نا بوٹی، تو پورا کا پورا بوٹا دیا آپ کو میں نے۔ اور منافقین کے اندر کے بھید اور راز کو کھول کر بیان کر دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ چلیے گا اس کو اوپر کریں تھوڑا سا، جی زیادہ ہی اوپر کر دیا، نیچے کریں تھوڑا سا، یہ بھی رہتا ہے اوپر والا جو ہے نا، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا، یا اللہ۔ جی اہل کتاب نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جن جھوٹی باتوں کو منسوب کیا تھا اس کی نفی کی گئی، اور انبیاء کرام کے صحیح کردار کو بیان کیا گیا۔ وہ تھا نا، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس کی نفی کی گئی۔ ابھی تو میں بتا دیا آپ کو واضح طور پہ، یہ تو میں نے پورے ہی بتا دی، کھول ہی دیا، ساری بات کھول دی میں نے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کی نفی کی گئی، قرآن میں بتایا تھا آپ کو۔ عیسی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے جس کی نفی کی گئی، یاد آیا نہیں آیا؟ وہ ساری بات لکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ آگے چلیے گا، اوپر کریں اس کو، پھر زیادہ اوپر ہو گیا بیٹا یہ۔ اچھا غیب کی کیا حقیقت ہے؟ اچھا وہ ختم، موجودات والا ختم ہو گیا، اب سوال نمبر 13 ہے۔ سوال نمبر 13 اوپر چلا گیا بیٹا وہ، سوال نمبر 13، سوال نمبر 13، اس کو نیچے کریں بیٹا، یاد میں کیا کروں، اور اوپر کر دیا آپ نے اس کو بیٹا، اور نیچے کیجیے گا۔ جی سوال نمبر 13 اب ٹھیک ہے۔ غیب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایمان بالغیب اندھے بہرے عقیدے کا نام ہے؟ یہ بتایا تھا بھائی۔ غیب کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے بتایا تھا، ایک چیز کی نفی کر دیتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو ماننا، تو صرف چھپی ہوئی باتیں نہیں بلکہ کون سی باتوں کا ماننا غیب ہے وہ بتایا تھا آپ کو میں نے۔ آگے چلیے گا، حکم جہاد کے اعتبار سے مندرجہ ذیل کفار کی وضاحت کریں۔ میں نے کہا تھا 5 قسم کے کفار ہیں، اب یہاں پہ نام بھی ڈال دیا ہے، آپ نے صرف اس کے آگے لکھنا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے۔ ایک ہے ذمی، ذمی کون ہوتا ہے؟ بولنا نہیں، ذمی کون ہوتا ہے؟ آپ نہیں دے رہے، آپ بھی دے دیتے، ہاں آپ بھی تو سن رہے ماشاءاللہ سے، کیا خیال ہے؟ وہ آگے وہ رکھ لو، لے رکھنے کے لیے۔ آپ کے تو دگنا اجر ہے، ہاں قرآن شریف بیٹا، قرآن شریف کو نا قرآن شریف کو ادھر رکھ دو، قرآن شریف کے اوپر نہ رکھو، قرآن شریف کو سائڈ پہ ادھر ادھر دو قرآن شریف کو، ہاں ایسے۔ تو ذمی کسے کہتے ہیں؟ دوسرا ہے مستأمن، مستأمن۔ تیسرا ہے مصالح، تیسرا کون ہے؟ مصالح۔ چوتھا ہے غیر مصالح غیر معاند، غیر کا مطلب نہیں، یعنی مصالح بھی نہیں ہے لیکن معاند بھی نہیں ہے۔ معاند کا مطلب کیا تھا؟ اور پانچواں وہ ہے جو معاند ہے۔ لڑائی کسے کرنی ہے اس کو ٹک کر دیجیے گا۔
لڑائی کس سے کرنی ہے؟ ذمی سے کرنی ہے، مستأمن سے کرنی ہے، مصالح سے کرنی ہے، کس سے لڑائی کرنی ہے؟ آگے چلیے گا. سوال نمبر 15 ہے، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کی مختصر تعریف کریں. تعریف بھی کیا، بس آگے لکھ دیں معجزہ معجزہ. اچھا اتنا ہی بتا دیں کہ معجزہ کس پر ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ کو ماننا کتنا ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا. معجزہ کس پر ظاہر ہوتا ہے. ہاں البتہ وہ جو میں نے کہا تھا نا معجزہ کی 5 شرائط وہ بہت ضروری تھی، لیکن وہ سوال یہاں پر نہیں ہے. ابھی معجزہ کی جو 5 شرائط میں نے کروائی تھی وہ یہاں پر نہیں ہے. کرامت، کرامت کس کے ساتھ ہوتی ہے. جادو، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. آخری ہے استدراج. استدراج کس کے ساتھ ہوگا بتایا بھی تھا. ٹھیک ہے، ایک کم بخت آئے گا اس کے ساتھ ہوگا. آگے چلیے، یہ اوپر کریں اس کو بیٹا. آ گیا وہ سوال بھی. سوال نمبر 16، لفظ الہ کے 2 مفہوم بتائیں. بتایا تھا حضرت جی مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیشہ بتایا کہ حضرت کیا فرماتے تھے. ہائے 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 ہائے. الہ کے 2 مفہوم بتائیں. الہ کے 2 مفہوم بتائیں. اور سوال نمبر 17 ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے منہج کے 5 بنیادی ارکان کو بیان کریں. یہ بہت تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں نے کروایا تھا. 5 ارکان کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجا جاتا تھا تو وہ جا کے کس طرح دعوت دیتے تھے، دعوت دینے میں کیا لب و لہجہ ہوتا تھا، کس چیز کی دعوت دیتے تھے. جب مخالفین ان کی مخالفت کرتے تو انبیاء کرام سے ہم کیا کرتے تھے. کیا انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں سے توقعات رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. اور جب لوگ ان کے خلاف تدبیر کرتے تھے تو انبیاء کرام سے ہم کیا کرتے تھے. ساری بتا دی میں نے آپ کو. آ گئی نا بات سمجھ میں. باطل کے مزاج کی 4 خصوصیات کو بیان کریں. اہل باطل کا کیا کام ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اہل باطل کا کیا مزاج سامنے آتا ہے. 4 خصوصیات میں نے بتائی تھیں. کون کون سی 4 خصوصیات تھیں. جب نبی دعوت دیتے ہیں تو نبی کی دعوت کے مقابلے میں اہل باطل کے پاس کیا ہے. یہ جی آج کا ہمارا جو پرچہ ہے یہ پورا ہو گیا. اب آپ کا تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کو دیکھ لیں. کتنا ٹائم دیکھتے ہیں تاکہ میں پھر دوبارہ سے اس کو حل بھی کروانا ہے آپ لوگوں کو نا. 2:12 ہو گئے. کیا خیال ہے 10 منٹ کافی ہے یا میرا خیال کافی ہے. 10 منٹ کے بعد حل بھی کروانا ہے اس کو، پھر نماز بھی پڑھنی ہے. حضرات شہری کو ختم ہونے میں سے 1 منٹ باقی ہے. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوبارہ آ جائیے گا اس کی طرف جو ہم لوگ کام کر رہے تھے. اب اس کا میں دوبارہ سے پڑھتا جاؤں گا اور آپ حضرات کے سامنے تھوڑا بہت اس کا جو جواب ہو سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی دیکھتے چلے جاتے. اچھا اب دیکھیے سب سے پہلا سوال کیا تھا. یہ جیسے میں نے کیا کہ سب سے اہم سوال ہے اور ہم نے اسی لیے دیا ہے کہ ابھی کم از کم ہم کو اتنا تو پتہ چلے کہ ہمارا رب کون ہے. تو پہلا سوال کیا تھا کہ رب کے 5 مفہوم بیان کریں. اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ایک مفہوم ہے خالق، مالک، پروردگار
مربی یعنی تربیت کرنے والا، اور آخری تھا حاکم حقیقی۔ اب آپ اس کے نمبر لگانے، 5 نمبر ہیں، اگر آپ نے 1 لکھا، 2 لکھا، 3 لکھا، جتنا لکھا اس کے نمبر لگانے، اپنا نمبر آپ نے خود لگانے اس کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا عبادت کن 4 ارکان کے مجموعہ کا نام ہے؟ تو سب سے پہلی بات بتائی تھی عاجزی، دوسری بات بتائی تھی غیر مشروط اطاعت، تیسری بات بتائی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبت کا ہونا، سچی محبت، سچی معرفت کا ہونا، اور چوتھی بات بتائی تھی اعمال بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ یہ 4 نمبر ہیں، آپ نے جو لکھا اس میں نمبر لگا لیجیے گا۔ ہدایت کا لفظ کن 3 مفہوم پر بولا جاتا ہے؟ راستے کا دکھانا، راستے پر چلانا، منزل تک پہنچانا، یہ تھا نا۔ بعض لوگوں ہے کہ راستہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کو دیکھنے والا، ماننے والا بنا دے۔ پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو حق پر چلنے والا بنا دے، اور پھر ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو موت تک ہدایت کے اوپر قائم رکھ۔ چوتھا سوال قبولیت دعا کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ قبولیت دعا کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا تاخیر سے ملا، جو مانگا اس کا بدل ملا، جو مانگا اللہ نے بلاؤں کو ہٹا دیا، اور 5واں یہ تھا کہ اللہ نے اس کا بدلہ جنت کی صورت میں رکھا۔ جو مانگا وہ اسی وقت مل گیا، جو مانگا بعد میں ملا، جو مانگا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر بدل دے دیا، جو مانگا اس کے بدلے میں اللہ نے بلاؤں کو دور کیا، جو مانگا اس کے بدلے میں اللہ نے آخرت میں اجر عطا فرما دیا۔ 5واں سوال ایمان کن تین چیزوں سے مل کر اللہ سبحانہ کے بارگاہ میں معتبر ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز دل کا یقین، دوسری بات زبان میں اقرار، تیسری بات بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو پابند سمجھنا، یہ تھا نا، اپنے آپ کو پابند سمجھنا۔ کفر کی تعریف کیا ہے؟ کفر ایمان کی ضد ہے، یعنی اللہ کی نبی کے کسی بھی بات کا جھٹلانا، یہ کفر ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی کسی بھی بات کو جھٹلانا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری ہے؟ تو بات یہ تھی کسی بھی ایک دین کے بنیادی چیز کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ پورے دین کا انکار کفر نہیں ہے، بلکہ دین کی کسی بھی ایک بات کا آپ انکار کر دیں گے جو بنیادی دین کی بات ہے، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ کفر لازم آئے گا۔
آگے چلیے، منافقت کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ آسان تھا، نفاق اعتقادی، نفاق عملی. نفاق اعتقادی، نفاق عملی. کفر کی کم از کم 5 اقسام ذکر فرمائیں. کفر کی 5 قسمیں کون کون سی تھیں؟ کفر کیا لکھا؟ کفر الہاد ایک ہو گیا، اور کفر جہود، اور کفر عناد 3 ہو گیا، اور کفر اعراض 4، استکبار، کفر نفاق 6، کفر کراہت 7. یاد آ گئی نا، یہ ساری لکھیں تھی. ٹھیک ہے. زبان پر بھی کفر ہو، دل میں بھی کفر ہو تو کفر انکار ہے. دل میں یقین ہو لیکن زبان پہ انکار ہو، کفر جحود ہے. دل میں کفر ہے، زبان پہ اقرار ہے، کفر نفاق ہے. اسلام کی آڑ میں کفر کو پیش کرے، کفر الحاد ہے. دین کی بات کو طبعی طور پہ، عقلی طور پہ غلط ثابت کرے، کفر کراہت ہے. دین کو کہے اچھا ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کفر اعراض ہے. یاد آ گیا نا. آگے چلیے گا، صبر کی 4 قسمیں لکھیں. صبر کی کون سی 4 قسمیں تھیں؟ لکھا؟ کیا لکھا جی؟ ایک تو صبر شرعی لکھا، اور کیا لکھا جی؟ صبر عرفی ہے. آپ نے کیا لکھا مولانا؟ ہاں، صبر طبعی، صبر عرفی، صبر عقلی، اور صبر شرعی. ایک انسان طبعی طور پہ کسی چیز کو برداشت کرتا ہے، اور ایک انسان رواج کے طور پہ کسی چیز کو برداشت کرتا ہے. جو طبعی طور پر برداشت کرتا ہے وہ صبر طبعی ہے، اور رواج کے طور پہ برداشت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ صبر عرفی ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کو اس لیے چھوڑتا ہے کیونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، وہ کیا ہے؟ صبر عقلی ہے. اور کسی چیز کو اس لیے برداشت کرتا ہے کیونکہ شریعت کہتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ صبر شرعی. تو اللہ کی مدد کون سی صبر پر ہے؟ صبر شرعی پر. سوال نمبر 10، حقیقت شکر کن 3 چیزوں کا نام ہے؟ کیا لکھا؟ اعتراف نعمت، اظہار نعمت، مکافات نعمت. سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اعتراف ہو کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں. پھر اس اللہ کی نعمتیں اللہ نے دی کس لیے؟ استعمال کرنے کے لیے. ان کو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرنا، کہ اللہ چاہتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کو استعمال کرے. اور پھر ان نعمتوں کا بدلہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا، مکافات نعمت. آپ نے کتنے لکھے تھے شکر کی؟ 2 لکھ دی تھی، تھوڑی سی. چلے اطاعت آ گیا نا، مکافات نعمت تو آ گیا، 1 نمبر تو آ گیا، مل گیا. ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. آگے چلیے، سوال نمبر 11، نصرت خداوندی کی 4 صورتیں قلم بند کریں. کون سی 4 صورتیں تھیں بتائیں جی؟ جی جی، نام باقی رہے گا، دین کو نہ مٹا سکنا. کفار اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کفار سے جلد یا بدیر انتقام لیتے ہیں. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتے ہیں. دنیا کے اندر اللہ اطمینان اور سکون دیتے ہیں. اہل ایمان کی نیک نامی باقی رہتی ہے. یہ 6 صورتیں بتائیں تھیں نصرت خداوندی کی. اللہ. چلیں جی آگے، اب ٹائم کم ہو رہا ہے. قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل حقانیت کے دلائل کی کم از کم 2 مثالیں تحریر کریں. قرآن حکیم کا ایک موضوع جامعیت کئی مضامین کو ایک ہی آیت میں اکٹھا کیا گیا. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آیت المدائنہ، ایک آیت میں 27 نقطے میں نے آپ کو بیان کیے تھے، یاد آ گئی؟ آیت المدائنہ ہے قرآن حکیم کی سب سے لمبی
جو آیت میں نے بتائی تھی تو 27 نقطے جامعیت وراثت میں نے بتایا تھا کہ اتنی وراثت کے احکامات جامعیت ہے. ایک ہی آیت کے اندر وہ میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ 2 حکم ہیں، 2 بشارتیں ہیں اور 2 چیزوں سے منع کیا گیا. اتنی تھا. اور سب سے زیادہ جو آیت آپ لوگ سنتے ہیں جمعے کے دن، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یاد آ گئی نا؟ ہر جمعے میں سنتے ہی آیت. اس میں کیا ہے؟ 3 باتوں کا حکم دیا گیا، 3 باتوں سے روکا گیا، پوری شریعت کو اکٹھا کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا، قرابت والوں کو دینے کا، اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی کے کاموں سے. یعظکم لعلکم تذکرون. تو یہ جامعیت کی مثالیں ساری کی ساری موجود تھیں. جامعیت کی مثالیں ساری کی ساری موجود تھیں. قرآن حکیم میں نہایت خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ قانونی اور اخلاقی تعلیمات کو جمع کیا گیا جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے. قصاص کے اندر مثال کے طور پر قصاص بھی دیا جا رہا ہے. قصاص کے درمیان میں اگر معاف کر دیا جائے تو معاف کرنے کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے درمیان میں حق مطالبہ ملے گا اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. تو قصاص کی مشروعیت بھی ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا گیا؟ معافی کرنے کے مسائل کو بھی ساتھ ساتھ میں بیان کر دیا گیا. یہاں پہ طلاق کا آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ کس میں؟ نہیں، یہ وہ تو جامعیت میں آئے گی. جمعے والی جو آیت ہے اس جامعیت میں آئے گی. اس میں تو اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا نا. جی، آیت وراثت بھی ہے اس کے اندر، بالکل آیت وراثت آ سکتی ہے. جی، یتیموں کے مال کے حوالے سے بالکل یتیموں کا مال کے بارے میں کہا گیا، جہاں پہ اس کے احکامات بھی دیے گئے، اخلاقی تعلیمات بھی دی گئی. جہاں پر زنا کی اور حد قذف کی حدود کا ذکر کیا گیا وہاں پہ بھی اخلاقی تعلیمات دی گئی. جہاں پہ چوری کے ہاتھ کاٹنے کی بات کی گئی وہاں پہ بھی اخلاقی تعلیمات دی گئی. یعنی جہاں کہیں قرآن حکیم میں احکامات ہیں وہاں پہ آپ کو حکم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ذہن سازی اور اخلاقی تعلیمات بھی دی گئی. اچھا آگے چلیے گا. قرآن حکیم میں مستقبل کی پیشن گوئی دی گئی جو کہ اسی دور میں حرف بحرف سچ ثابت. اسی دور میں کون سی ثابت ہوئی؟ ایک تو روم کا بتایا تھا. آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ جنگ بدر کا تو آج بھی آ گیا تھا. جنگ بدر کی پیشن گوئی تھی، پوری ہوئی. اور کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ عبداللہ بن سلام کا ایمان لانا وہ بتا دیا گیا تھا، اس دور میں پورا ہو گیا. جی اور کیا لکھا؟ قرآن کی وہ تو چیلنج میں آ جائے گا. ہاں ان کو چیلنج کیا گیا. ہاں یہ پیشن گوئی بھی کر دی گئی تھی قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے. مکہ میں ہوا تھا. روم کی پیشن کے بارے میں تھا کہ روم مغلوب ہو جائیں گے، سب سے بڑی پیشن گوئی تھی. پھر فرعون کی لاش کے بارے میں کہا گیا کہ ہم اس کی اچھا اس دور میں نہیں ہوتے، اس دور میں پوری ہوئی، وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح سے فتح مکہ کی کل بات چل رہی تھی، فتح مکہ کی پیشن گوئی دے دی گئی. جی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ اچھا آگے چلیے گا. قرآن حکیم میں مستقبل کی پیشن گوئی دی گئی جو اسی دور میں حرف بر سچ ثابت ہو گیا. آگے چلیے گا. آگے قرآن حکیم میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے جن کو علم وحی کے بغیر جاننا ممکن نہیں تھا. ابھی زکریا علیہ السلام کا واقعہ اس میں آیا تھا، مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں آیا تھا، اصحاب کہف کا واقعہ. آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ جی قوم عاد، قوم سمود، یہ تو پھر بھی چلے کچھ معلوم تھا. اب یہ اس کا اصحاب کہف ذوالقرنین کا انہوں نے خاص طور پہ امتحاناً پوچھا تھا. آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ جی نہیں قوم عاد سمود ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ کہ جو جس چیز کو خاص طور سے اس کو بیان کیا گیا نا، اب یہ کہ اصحاب کہف کا ذوالقرنین کا واقعہ تو خود انہوں نے امتحاناً کہا تھا کہ ہمیں بتائیں، اور وہ قرآن حکیم نے ان چیز کو بیان کری. یسألونک یعنی ام حسبت الناس والکافرین کانوا من آیاتنا عجبا. اور پھر زکریا علیہ السلام کے واقعات، مریم علیہ السلام کے واقعات، عیسی علیہ السلام کی ولادت، عیسی علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات وہ تھے جو علم وحی کے بغیر بنی اسرائیل کے واقعات کی تفصیلات وہ گزری تھی. آگے چلیے گا. جی اوپر کریں بیٹا، اس کو اوپر جلدی کریں، شاباش ٹائم زیادہ ہو گیا. قرآن حکیم میں بہت سے ایسے حقائق کو بیان کیا گیا جن کو اہل کتاب چھپاتے تھے. سب سے بڑی بات تو حضور کے بارے میں پیشن گوئی.
اس کو چھپاتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے. اور کیا لکھا آپ لوگوں نے؟ وہ سزا تھی زنا کی، جو سزا تھی اس کو چھپا رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. اور وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ قطعی نہیں ہے. صحابہ کرام کی صفات جو بائبل کے اندر موجود تھی وہ بھی اس کے اندر تھا. لیکن یہ تو قرآن حکیم میں جگہ جگہ پہ آیا کہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس بات کو چھپاتے تھے. اچھا، اسی طریقے سے کہ وہ جب نبی آئے گا تو نبی آنے کے بعد دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. اسی لیے فرمایا کہ ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھنا یہ حق ان کی رب کی جانب سے. چھپا رہے تھے اس بات کو، ان کو معلوم تھا. تو اس طرح بہت سی چیزیں جی علی کے قرآن میں نہیں ہے نا. ہم تو اس بات کا ذکر کر رہے ہیں قرآن حکیم میں ایسی چیزوں کو ظاہر کیا گیا، قرآن میں نہیں ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا ذکر جس کو اہل کتاب چھپاتے تھے، قرآن نے اس چیز کو ظاہر کر دیا. نہیں، وہ چھپانے میں نہیں، تو ان کو غلط فہمی تھی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط بات کو منسوب کیا، اس کی اصلاح کرتے گئے. آگے چلیے گا. قرآن حکیم میں اس دور کے تمام مخاطبین کو چیلنج کیا گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے. ایک تو قرآن جیسی کتاب لے کر آ جاؤ، اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے. ان کو اس بات کے اوپر اور کس چیز پہ چیلنج کیا گیا؟ ان کو جی مباہلہ کیا گیا کہ آؤ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. ان کو چیلنج کیا گیا، وہ اس پہ ناکام رہے. ان کو چیلنج کیا گیا یہودیوں کو کہ تم موت کی تمنا کرو، اس کے اندر ناکام رہے. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو چیلنج بھی کیا گیا اور ان کو عاجز بھی کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بارے میں حفاظت کے بارے میں. اچھا آگے چلیے. قرآن حکیم کی تعلیمات نے وہ تاریخ ساز انقلاب برپا کیا جس کی مثال کسی تہذیب اور تمدن میں نہیں ملتی. اس کو اوپر کیجیے گا بیٹا جی. اس کی اور مثال کسی اور تہذیب اور تمدن میں نہیں ملتی. اس کا مثال میں نے کہا شراب کی حرمت بتائی تھی نا آپ لوگوں کو، کہ آج تک وہ اس پر عمل نہیں کر پائے. قرآن حکیم ان کی تعلیمات نے شراب نوشی کو اور نشہ آور اشیاء کو مسلمانوں کے معاشرے سے جس طریقے سے اکھاڑ کر پھینکا ہے، وہ آج تک اس میں ناکام رہے. دوسری بات کیا بتائی آپ لوگوں نے؟ کیا لکھا جی؟ نسب کی حفاظت کو بھی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ تعلقات رشتہ داریوں کو جتنا مضبوط اللہ نے خاندانی نظام دیا، آج تک دنیا وہاں تک اس مضبوط خاندانی نظام کے اوپر نہیں پہنچ سکی. ایک اور چیز میں نے بتائی تھی اب، کالے اور گورے کی تمیز. جس طرح تعصب کو، جو نسلی اور قومی اور لسانی تعصب ہے، اس تعصب کو قرآن حکیم نے نکال باہر کیا. کل ہم پڑھ رہے تھے نا سورہ حجرات میں، ان اکرمک عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے. آگے چلیے گا. قرآن حکیم میں ان حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا جن کو اس دور میں سمجھنا یا جاننا عقل انسانی کے بس میں نہیں تھا، لیکن اب جدید تحقیقات سے انسان ان حقائق تک پہنچا ہے. کیا لکھا جی؟ سورج حرکت کر رہا ہے، یہ بات انسان کی پیدائش کی جو مرحلے تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی. جی دین مکمل کیا، وراثت کے احکامات. جی اس کو کس چیز میں بیان کیا آپ نے؟ نہیں وہ پیچھے اصل میں وہ زوم پر ایک آیا تھا، تو کیا لکھا انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. دین مکمل ہے، وراثت کے احکامات، انقلاب. جی ٹھیک ہے. انقلاب کے اندر وہ یعنی وہ عملی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی آ سکتی ہیں اس کے اندر. جی انسانی تخلیق کے بارے میں آیا، آسمان پھیل رہا ہے اس کے بارے میں آیا تھا، اور زمین کم ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو.
اور جیسے جیسے آپ بلندی پر جاتے ہیں آکسیجن کم ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ علقہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جو بالکل فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے پریگنینسی کی، اس کے لیے لفظ علقہ استعمال کیا گیا تھا قرآن حکیم میں۔ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اس چیز کے بارے میں بتایا تھا، اور ایکسپینڈنگ یونیورس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بتایا تھا۔ یہ سارے وہ معجزات ہیں جو قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ آگے چلیے گا۔ اچھا، کفار اور منافقین کے اندر کے بھید اور راز کھول کر بیان کیے گئے۔ اندر کے بھید ان کے، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں۔ آپ لوگوں نے کیا لکھا اندر کے بھید میں؟ ہاں، یہ مسجد زرار والی مثال بہت بہت زبردست ہے۔ مسجد زرار والی مثال کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ مسجد اس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں۔ اور کیا بتایا آپ نے؟ کہ یہ کہ انظرنا والی مثال کہ یہ الفاظ مت کہو کیونکہ کفار اس مقصد کے تحت یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اور وہ جلاس کا واقعہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جو آیات اتر رہی ہیں ہمارے بارے میں سچ ہیں تو پھر تو ہم گدھے سے زیادہ بدتر ہوئے، تو اللہ نے آیات اتار دی اور بتا دیا کہ خلقت کلمۃ الکفر، کہ ان لوگوں نے یقیناً یہ بات کہی ہے۔ آیات آ گئی نا، یہ سورۃ توبہ کے اندر یہ آیات آئی تھی۔ تو بہت سارے ان کے، اور یہ کہ راتوں کو گزارتے ہیں سال میں کہ یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس چیز کو بتایا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں تو قسمیں کھاتے ہیں۔ وہ اس میں کیسے آئے گا؟ ان کا بھید کیسے بیان کیا؟ وہ تو خود انہوں نے کھلم کھلا غداری کی تھے نا، بنو قریظہ نے تو کھلم کھلا غداری کی تھی۔ بنو نذیر کا تھا جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کی بس، لیکن قرآن کے اندر نہیں ہے نا اس کا ذکر۔ جی اچھا، آگے چلیے گا۔ اہل کتاب نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جن جھوٹی باتوں کو منسوب کیا تھا اس کی نفی کی گئی، اور انبیاء کرام کے صحیح کردار کو بیان کیا گیا۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا لکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت تھی، اس کی نفی کی گئی۔ اور قرآن کے بار بار کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ کس چیز کی دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، اور چیلنج کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ الفاظ نہیں کہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کیا لکھا؟ سلیمان علیہ السلام کا، جزاک اللہ خیر، یہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے وضاحت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی براءت آ گئی کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ بائبل تو کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن حکیم نے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو بیان کی۔ اور کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، جزاکم اللہ خیر، یہ زوم پر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کو بیان کیا، بائبل اس کے بارے میں نہیں کہتا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تھا، داؤد علیہ السلام کی شخصیت کی وضاحت کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی شخصیت کی وضاحت کر دی۔ اس طرح بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیح کردار کو قرآن نے بیان کیا۔ آگے چلیے گا جی، اوپر کریں اس کو بھی۔ غیب کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے کیا لکھا؟ غیب کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی وہ حقائق جہاں تک انسان کا ذہن نہیں پہنچ سکتا، انسان اپنے عقل سے مشاہدے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ان حقائق کو نبی کے کہنے پر ماننا، اور نبی کو ماننا دلائل کی بنیاد پر ہے، معجزات کی بنیاد پر، اس کی تعلیمات کی بنیاد پر نبی کو ماننا۔ اس لیے ایمان بالغیب اندھے بہرے عقیدے کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جو بلائنڈ فیتھ کہا جاتا ہے، یہ بلائنڈ فیتھ والی بات درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، حکم جہاد کے اعتبار سے مندرجہ ذیل کفار کی وضاحت کرے۔ ذمہ کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ، جو مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ذمہ، کیا لکھا آپ نے؟ اچھا، دوسری بات، مستأمن کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے علاقے میں امن لے کر آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مستأمن ہے۔ مصالح کسے کہتے ہیں؟ جس سے مسلمان لوگ کیا کر لیں؟ صلح کر لیں، وہ مصالح ہے۔ اچھا، چوتھی قسم وہ ہے جن سے نہ صلح ہے لیکن غیر معاند، وہ مسلمانوں کے مخالف بھی نہیں۔ معاند کا مطلب مخالف کا ہے۔ غیر مصالح، غیر معاند، جو مسلمانوں کے صلح بھی نہیں ہے اور کیا ہے؟ مسلمانوں کا مخالف بھی نہیں ہے۔ اور پانچواں معاند، پانچواں ہے
معاند، معاند کا مطلب مخالف کا ہے، تو جہاد کن سے کریں گے؟ معاند سے کریں گے، باقی 4 لوگوں سے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے گا، 15واں ہے معجزہ، یعنی ان کی تعریف کریں، معجزہ کس پر آتا ہے؟ نبی پر آتا ہے، معجزے کا ماننا ضروری ہے، جو مانا وہ کیا ہے؟ ماننے والا، معجزے کا ماننے والا کیا ہوا؟ مومن، نہ ماننے والا کافر، ٹھیک ہے۔ کرامت کس پر آتی ہے؟ اللہ کے نیک ولی پر آتی ہے۔ جادو کیا ہے؟ مخفی اسباب سے استعمال ہوتا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ چھپے ہوئے اسباب کو استعمال کر کے کسی پہ اثر قائم کیا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جادو ہے۔ جادو کرنا کیا ہے؟ جادو کا بتایا تھا، جادو کرنا یا تو حرام ہے، یا بعض جادو ایسے ہیں جو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں؟ کفر تک پہنچاتے ہیں۔ استدراج، بغیر اسباب کے، یعنی کسی فاسق و فاجر کے ذریعے سے کوئی خلاف عادت واقع کا ظاہر ہونا استدراج ہے۔ فاسق اور فاجر کے اوپر کسی خلاف واقعہ کا ظاہر ہونا استدراج ہے۔ آگے چلیے گا، اس کو اوپر کریں۔ لفظ الہ ہے، الہ کا مطلب کیا ہے؟ محبوب حقیقی، مقصود حقیقی، ٹھیک ہے نا؟ مقصود حقیقی ہو اور محبوب حقیقی ہو، وہ کیا ہے؟ الہ ہے۔ جی بعض صورتیں جائز بھی ہیں، اس کے کرتے ہیں شرط اس کو بھی۔ آگے چلیے گا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے منہج کے 5 بنیادی ارکان بیان کریں۔ سب سے پہلی بات بتائی تھی کہ انبیاء کرام، آپ لوگوں نے کیا لکھا اس میں؟ اصول دین میں سب سے پہلی بنیادی دعوت اس چیز کی ہے؟ میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، وہ رہ گیا آپ لوگوں، ٹھیک ہے، ساری بات صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن کیا ہے؟ شرک نہیں کو اصل تک کامل ابدیت کی طرف بلانا، ابدیت یعنی جو کامل بندگی ہے، ابدیت کاملہ کی طرف بلانا۔ تو انبیاء کرام صاحب کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی کامل بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ دوسرا کیا تھا؟ ترغیب۔ دوسری بات یہ تھی کہ انبیاء کرام اسلام ہمیشہ اپنے ان لوگوں کو اپنے سے مانوس کرتے تھے، میں نے کہا یا قومی، پیار بھرا خطاب، لوگوں کو اپنی ذات سے مانوس کرنا، اپنے قریب لانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سوچنے پر مجبور، دلائل کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ انبیاء کرام اسلام کی دعوت ہمیشہ دلائل کی طرف تھی، یعنی حق کی طرف۔ درست سے مطلب سوال نہیں سمجھا میں آپ کا، زوم پر آ رہا ہے سوال۔ انبیاء کرام اسلام میں یہ تھا نا کہ دیکھیے، ایک یہ بات یہ اچھی ہے کہ نمونے کے طور پر پیش کرتے، اپنے عمل کو نمونے کے طور پر پیش کرنا، جس چیز کی دعوت دیتے تھے خود اس پر عمل کر کے دکھلاتے تھے۔ پھر لوگوں کی دھمکی اور لوگوں کی منصوبہ بندی کے مقابلے میں کیا تھا؟ اللہ کے وعدوں پر اس کو یار سائلنٹ کر دیں، لوگوں کی، اب یہ بس تو ختم کر لینا، خود چل کر جانا لوگوں کے پاس، لوگوں کے لیے خود چل کر ان کے پاس جانا، اللہ کے وعدوں پر، یعنی لوگوں کی منصوبہ بندی کے خلاف اللہ کے وعدوں پر بھروسہ اور یقین۔ پھر یہ تھا انبیاء کرام صاحب کے منہج میں کہ لوگوں سے دین کی دعوت کے مقابلے میں دنیا نہیں مانگی، جس کو دین دیا ہے کوئی سمجھوتا، لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کوئی درمیانی راستہ نکال لیں، تو کسی بات پر انبیاء کرام صاحب اپنی اصولی باتوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں تھیں انبیاء کرام صاحب کی مزاج کی کے منہج کی۔ اب آ جائے گا اہل باطل کے مزاج کی 4 خصوصیات کو بیان کریں۔ اہل باطل کی کہ مزاج کی 4 خصوصیات کو بیان کریں۔ کیا لکھا؟ مکس اینڈ میچ ہے، یعنی کبھی
کچھ حق کو شامل کر لیا، کچھ کو باطل کو شامل کر لیا، شاباش جی۔ اہل باطل کے مزاج میں انکار تو ہے، ہاں یہ کہ چونکہ ان کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، تو اب یہ کہ اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل تو نہیں ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ سمجھیے گا کہ ذات پر استہزاء، مذاق اڑانا، اہل باطل کا مزاج شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ان کے اس کے اوپر۔ پھر جیسے یہاں پر آیا کہ اب اہل باطل کا مزاج یہ ہے کہ اپنے آبا کے طریقوں کو، اپنے باپ دادا کے طریقوں پر کو ترجیح دینا، انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طریقوں کیا کرنا، ترجیح دینا۔ پھر انبیاء کرام اسلام کی جو دعوت ہے اس کو روکنے کے لیے دھمکی دینا، ہماری نہیں مانی تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلانا کر دیں گے، اور بالآخر طاقت کا استعمال۔ آگے نا بس سمجھ گئے۔ چلے جی ہو گیا، اب ٹائم خاصا ہو گیا، نماز کا بھی ٹائم ہے، تو جزاکم اللہ خیرن، آج کے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہ بحمدک نشہد۔ اب یہ ادھر جمع کر لیں سب سے، ساتھ لے کے، آپ ساتھ لے کے جائیں گے، ادھر دے جائیں، یہ ساتھ لے کے جانے کا کرنا، ٹھیک ہے ساتھ لے جائیں، کو بس آئیں۔ اچھا ہے، اگر رکھنا چاہتے تو اچھی بات ہے۔ نہیں الحمدللہ۔